السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ اور ہم جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے نفس المحموم، جس کے ہم نے ابھی تک 44 پیجز پڑھ لیے ہیں۔ پچھلی آڈیو میں ہم نے 44 پیج ہی کے پہلے پیراگراف تک پڑھا تھا۔ آئیے آج اس آڈیو میں ہم 44 پیج ہی کے پہ موجود اگلی حدیث کو پڑھتے ہیں، اور وہ ہے 30th یعنی 30ویں حدیث۔ اسناد متصل کے ساتھ شیخ مفید سے کتاب ارشاد میں کہا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ ایک دن آپ بیٹھے ہوئے تھے اور علی علیہ السلام، فاطمہ علیہ السلام سلام اللہ علیہ، حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام آپ کے گرد جمع تھے۔ تو آپ نے ان حضرات سے فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب تم سب مارے جاؤ گے اور تمہاری قبریں ایک دوسرے سے دور ہوں گی؟ تو حسین علیہ السلام نے عرض کیا، کیا ہم طبعی موت سے رحلت کریں گے یا ہمیں قتل کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا، میرے بیٹے، تم ظلم و ستم سے قتل کیے جاؤ گے اور تمہارا بھائی بھی جور و ستم سے قتل کیا جائے گا۔ 31 حدیث پڑھتے ہیں۔ مجلسی رحمۃ اللہ بہار میں کہتے ہیں، صاحب در سمین نے اللہ تعالیٰ کے اس قول فتلقی ادم من ربہ کلمات سورہ بقرہ آیت نمبر 37 کی تفسیر میں روایت کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ساق عشر پر سین الف قاف عرش پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ کے نام دیکھے، اور جبرائیل نے اپنی تلقین کی کہ کہو یا حمیدو بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن والحسین ومنک الاحسان۔ جب انہوں نے حسین علیہ السلام کا نام لیا تو ان کے آنسو جاری ہو گئے اور ان کا دل ٹوٹ گیا، اور کہا کہ میرے بھائی جبرائیل 5ویں کے ذکر کے وقت میرا دل ٹوٹ جاتا ہے اور میرے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ جبرائیل نے کہا، آپ کے اس فرزند کو ایسی مصیبت لاحق ہوگی کہ جس کے مقابلے میں تمام مصائب ہیچ اور چھوٹے ہوں گے۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے بھائی، وہ کون سی مصیبت ہے؟ کہا، وہ پیاسا مسافر اور اکیلا ہو کر مارا جائے گا اور اس کا کوئی یار و معین و مددگار نہیں ہوگا۔ کاش آپ اسے دیکھتے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہائے پیاس بے یارو، یہاں تک کہ پیاس اس کے اور آسمان کے درمیان دھوئیں کی مانند حائل ہو جائے گی۔ بس کوئی اس کو جواب نہیں دے گا مگر تلوار اور شربت شہادت نوش کرنے کا، اور اسے گوسفند کی مانند پس پشت ذبح کریں گے، اور اس کا مال و اسباب دشمن لوٹ لیں گے، اور واحد اس کے اور اس کے انصار کے سروں کی شہروں میں تشہیر کریں گے۔ جب ان کے ساتھ خواتین ہوں گی، خداوند منان کے علم میں اس طرح گزرا ہے۔ حضرت آدم اور جبرائیل علیہ السلام اس طرح روئے کہ جیسے وہ ماں روتی ہے کہ جس کا بیٹا مر جائے۔ اور روایت ہوئی ہے کہ بعض ثقافت اختیار سے کہ عید کے دن حسن و حسین علیہ السلام اپنے نانا کے حجرے میں داخل ہوئے اور عرض کیا، نانا جان، آج عید کا دن ہے اور عربوں کے بچوں نے رنگ دار کپڑے پہن رکھے ہیں اور نئے لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس نیا لباس نہیں ہے، اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ پس آپ نے ایک لمحے کی حالت پر غور و تأمل کیا اور روئے کہ گھر میں ان کے مناسب لباس نہیں تھا۔ آپ بھی یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ انہیں نا امید کریں اور ان کا دل توڑیں۔ پس اپنے پروردگار سے سوال کیا اور عرض کیا کہ اے میرے خدا، ان کا اور ان کی مادر گرامی کا دل نہ توڑ۔ پس جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور ان کے ساتھ 2 سفید حلے تھے۔ جنت کے حلوں اور لباس میں سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو گئے اور ان سے کہا کہ اے جوانان جنت کے سرداروں، یہ لباس کہ جنہیں خیاط یعنی درزی قدرت نے تمہارے قد و قامت کے مطابق سیا ہے، لے لو۔ اور چونکہ ان خلتوں کو شہزادوں نے سفید دیکھا تو عرض کیا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ عربوں کے بچوں نے رنگین لباس پہنے ہوئے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گھڑی ان کے معاملے کی سوچ میں سر نیچے کیے رکھا۔ جبرائیل نے عرض کیا، ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خوش رہیں اور آپ کی آنکھیں روشن اور ٹھنڈی ہوں، اور
پھر عربی میں جو کہا، جس کا ترجمہ تھا کہ اللہ کے رنگ میں رنگنے والا ان کے لیے اس کام کو انجام دے گا اور ان کے دل کو خوش کرے گا ہر اس رنگ سے کہ جو وہ چاہیں گے۔ حکم دیجئے تاکہ تشت اور آفتابہ لے کر آئیں۔ یہ چیزیں آ گئیں تو جبرائیل پانی ڈالنے لگے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن علیہ السلام کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ اے آنکھوں کے نور، تم کس رنگ کا لباس چاہتے ہو؟ آپ نے عرض کیا، میں سبز رنگ کا لباس چاہتا ہوں۔ تو پیغمبر نے اس لباس کو پانی میں اپنے ہاتھ سے بھگویا تو اس نے قدرت خدا سے بہترین سبز رنگ سے رنگ گیا، زبرجد کی مانند۔ پیغمبر نے اسے باہر نکالا اور حسن علیہ السلام کو دیا اور انہوں نے اسے پہن لیا۔ پھر حسین علیہ السلام کا حلہ و لباس تشت میں رکھا اور جبرائیل پانی ڈالنے لگے۔ حضرت نے حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، کیا آنکھوں کی روشنی؟ اور اس وقت حسین علیہ السلام 5 سال کے تھے۔ تم اپنا لباس کس رنگ کا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نانا جان، میں سرخ رنگ کا چاہتا ہوں۔ پس پیغمبر نے اسے اپنے ہاتھ سے پانی میں بھگویا اور وہ لباس سرخ ہو گیا۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ، یاقوت کی طرح۔ سامعین، ہم پیج نمبر 46 پہ آگئے۔ یاقوت کی طرح تو حسین علیہ السلام نے اسے پہن لیا اور پیغمبر اکرم خوش ہوئے اور حسن اور حسین علیہ السلام بھی خوش و خرم اپنی والدہ کے پاس گئے۔ جبرائیل نے جب یہ حالت دیکھی تو رونے لگے۔ پیغمبر نے فرمایا، ہے جبرائیل، اس جیسے دن میں کہ جب میرے بچے خوش و شاداں ہیں، آپ گریاں و غمناک ہیں؟ خدا کی قسم مجھے اس کے سبب سے آگاہ کرو۔ جبرائیل نے عرض کیا، اے رسول خدا، آپ کے بیٹوں میں سے ہر ایک نے رنگ انتخاب کیا ہے۔ آخر کار حسن کو زہر پلائیں گے اور اس کے اثر سے ان کا رنگ سبز ہو جائے گا، اور حسین کو تیغ جفا سے شہید کریں گے اور ذبح کریں گے اور ان کا بدن ان کے خون سے رنگین ہوگا۔ تو پیغمبر بھی رو پڑے اور آپ کے غم و اندوہ میں اضافہ ہوا۔ حدیث نمبر 32، 32ویں حدیث۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ سند متصل کے ساتھ ابن عباس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں امیر المومنین کے ساتھ اس وقت جب آپ صفین کی طرف جا رہے تھے، جب نینوا میں فرات کے کنارے آپ نے نزول اجلال فرمایا تو بلند آواز سے فرمایا، اے ابن عباس، کیا تم اس زمین کو پہچانتے ہو؟ میں نے عرض کیا، میں نہیں پہچانتا۔ تو فرمایا کہ اگر تو بھی میری طرح اسے پہچانتا ہوتا تو گریہ کیے بغیر اس سے آگے نہ جاتا۔ ابن عباس کہتے ہیں، پس امیر المومنین نے اتنا گریہ کیا، آپ کی ریش مبارک تر ہو گئی اور آنسو آپ کے سینے پر گرنے لگے اور ہم بھی رونے لگے، اور آپ فرماتے جاتے تھے، ہائے ہائے، آل ابو سفیان کو مجھ سے کیا سروکار، آل حرب کو مجھ سے کیا سروکار، جو کہ شیطان کے پیرو اور اولیاء کفر گروہ ہیں۔ اے ابو عبداللہ، صبر و شکیبائی اختیار کر، تیرا باپ ان لوگوں سے وہی کچھ دیکھے گا جو کچھ تو دیکھے گا۔ پھر آپ نے پانی منگوایا اور نماز کے لیے وضو کیا اور جتنا خدا نے چاہا نماز پڑھی، پھر دوبارہ گفتگو کا آغاز کیا۔ گفتگو کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سو گئے، دوبارہ اٹھے اور فرمایا کہ اے ابن عباس، میں نے عرض کیا ہے امیر المومنین، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ فرمایا، جو کچھ میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے تجھ سے بیان نہ کروں؟ میں نے عرض کیا، آپ کو نیند آ گئی تھی اور جو کچھ آپ نے خواب میں دیکھا ہے خیر ہے۔ اے امیر المومنین، آپ نے فرمایا، میں نے دیکھا ہے کہ گویا کچھ مرد آسمان سے نازل ہوئے ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں سفید علم ہیں اور سفید و چمکدار تلواریں حمائل کیے ہوئے ہیں، اور اس زمین کے گرد انہوں نے ایک خط کھینچا ہے۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ ان کھجور کے درختوں کی شاخیں زمین تک پہنچ رہی ہیں اور تازہ سرخ خون میں غلطاں ہوئی ہیں، اور گویا میں اپنے فرزند اور بچہ اور بدن کے ٹکڑے کو دیکھتا ہوں کہ اس خون میں غرق شدہ فریاد کر رہے ہیں، لیکن کوئی اس کی فریاد کو نہیں پہنچتا، اور گویا سفید رنگ کے مرد آسمان سے اتر کر انہیں پکار کر کہتے ہیں کہ اے آل رسول، صبر و شکیبائی اختیار کرو کہ تم بدترین لوگوں کے ہاتھ مارے جاؤ گے۔
اے ابا عبداللہ، یہ جنت ان کی مشتاق ہے۔ پھر وہ مجھے تسلی دیتے اور مجھ سے تعزیت کرتے اور کہتے تھے کہ اے ابو الحسن، آپ کو خوشخبری ہو، خدا آپ کی آنکھوں کو روشنی بخشے اور ٹھنڈا کرے اس دن کے جس میں لوگ پروردگار کے حکم سے قبروں سے اٹھیں گے۔ بس میں بیدار ہو گیا جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں علی علیہ السلام کی جان ہے کہ صادق مصدق ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے حدیث بیان کی کہ میں اس زمین کو اس وقت دیکھوں گا جب اہل بغی و سرکشی کی طرف نکلوں گا، اور یہ زمین کرب و بلا ہے کہ جس میں حسین علیہ السلام اور 17 افراد میری اور فاطمہ کی اولاد میں سے سپرد خاک ہوں گے، اور یہ زمین آسمانوں میں مشہور و معروف زمین ہے۔ اور وہ زمین کربلا کو اس طرح یاد کرتے ہیں جس طرح اہل زمین حرمین یعنی مکہ اور مدینہ اور بیت المقدس کو یاد کرتے ہیں۔ الحدیث۔ آئیے اگلی حدیث پڑھتے ہیں، 33ویں یعنی 33rd حدیث۔ یہ ہم پیج 47 پہ پڑھ رہے ہیں سامعین۔ شیخ صدوق نے اسناد کے ساتھ ہر سما بن ابی مسلم سے روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ مل کر ہم نے صفین کی جنگ کی۔ جب ہم واپس لوٹے تو آپ کربلا میں اترے اور صبح کی نماز پڑھی اور مٹھی بھر مٹی اٹھائی اور اسے سونگھا اور فرمایا افسوس ہے تیرے لیے، اے مٹی، تجھ سے ایک گروہ مشہور ہوگا جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ پھر میں اپنی بیوی کے پاس آیا کہ جو شیطان علی علیہ السلام میں سے تھی، کہ جو ایک منٹ یہاں پہ یہ بالکل بلیک ہوا ہے سامعین، یہ مجھے پڑھ کے احساس ہوا کہ کچھ غلط پڑھ گئی ہوں۔ یہاں پہ لکھا ہونا چاہیے شیان علی، لیکن شین اور یہ نظر آ رہا ہے، اس کے بعد بلیک ہے۔ میں دوبارہ پڑھتی ہوں، مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ تیرے لیے اے مٹی، تجھ سے ایک گروہ مشہور ہوگا جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ پھر میں اپنی بیوی کے پاس آیا جو شیعان علی میں سے تھی، اور اس نے کہا کہ کیا تجھ سے حدیث بیان نہ کروں ایک چیز کی؟ تیرے مولا ابو الحسن سے وہ جناب کربلا میں اترے اور نماز پڑھی، پھر اس کی مٹی اٹھائی اور کہا افسوس ہے تیرے لیے اے تربت، تجھ سے ایک ایسا گروہ مشہور ہوگا کہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔ اس خاتون نے کہا اے مرد امیر المومنین، سوائے حق بات کے کچھ نہیں کہتے۔ جب حسین علیہ السلام عراق میں آئے تو ہرشمہ نے کہا کہ میں اس جماعت میں تھا کہ جسے عبید اللہ بن زیاد نے بھیجا تھا۔ جب میں نے اس جگہ اور درختوں کو دیکھا تو وہ حدیث مجھے یاد آئی۔ میں اپنے اونٹ پر بیٹھا اور حسین علیہ السلام کے پاس گیا اور ان پر سلام کیا، اور جو کچھ میں نے ان کے والد بزرگوار سے سنا تھا اس منزل میں جہاں حسین علیہ السلام اترے ہوئے تھے ان سے عرض کیا، تو آپ نے فرمایا ہمارے ساتھ ہے تو یا ہمارے خلاف؟ میں نے عرض کیا نہ آپ کے ساتھ ہوں اور نہ آپ ہی کے برخلاف چھوٹے بچے اپنے پیچھے چھوڑ آیا ہوں۔ عبید اللہ بن زیاد سے پیج نمبر ہم 48 پہ پہنچ گئے۔ ان کے متعلق مجھے خوف ہے، فرمایا ایسی جگہ چلا جا جہاں سے ہمارا مقتل تجھے نظر نہ آئے اور ہماری فریاد نہ سنے اور ہماری مدد نہ کرے۔ اس کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں حسین علیہ السلام کی جان ہے، جو شخص ہماری غربت کی فریاد سنے اور ہماری مدد نہ کرے مگر یہ کہ خدا اسے منہ کے بل جہنم میں ڈالے گا۔ اب ہم اگلے پڑھتے ہیں سامعین 34ویں حدیث یعنی 34th۔ شیخ مفید نے زکریا بن یحییٰ قطان سے فضل بن زبیر سے ابو الحکم سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے اپنے علماء اور شیوخ سے سنا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ علی علیہ السلام ابن ابی طالب نے خطبہ دیا اور اس خطبے میں کہا کہ مجھ سے سوال کرو، اس سے پہلے کہ مجھے نہ پاؤ خدا کی قسم تم نہیں پوچھو گے کسی گروہ کے متعلق کہ جس نے 100 افراد کو گمراہ کیا ہے یا 100 افراد کی رہنمائی کی ہے، مگر یہ کہ میں تمہیں خبر دوں کہ اس کا داعی اور موسس کون ہے اور کون اس کی تدبیر کرے گا قیامت تک۔ پس ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ مجھے خبر دیجئے کہ میرے سر اور داڑھی میں کتنے بال ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم میرے خلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے حدیث بیان کی ہے کہ اس چیز کے متعلق کہ جو تو نے مجھ سے پوچھی ہے، اور تیرے سر کے بال کے سرے پر ایک فرشتہ ہے
کہ جو تجھ پر لعنت کرتا ہے اور تیری داڑھی کے ہر بال کے سرے پر ایک شیطان ہے جو تجھے شر اور برائی کے لیے برانگیختہ کرتا ہے، اور برانگیختہ یہ مشکل ورڈ ہے، بیر الف نون گاف یہ خیتے ہے، اور تیرے گھر میں ایک بچڑا یعنی تیرا لڑکا جو کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا، اور یہ نشانی برہان صدق ہے اس خبر کی کہ جو میں نے تجھے دی ہے، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ جو کچھ تو نے پوچھا ہے یعنی بالوں کی تعداد کے بارے میں اس کی برہان و دلیل دشوار ہے تو میں اس کی بھی تجھے خبر دیتا ہوں، لیکن اس کی درستی کی نشانی اس خبر کی سچائی ہے کہ جو میں نے تجھے دی ہے۔ تجھ پر لعنت کرے اور تیرے ملعون بچھڑے کے بارے میں، اور اس کا بیٹا اس وقت بہت چھوٹا تھا جو کہ زمین پر پڑا رہتا تھا اور ابھی تک اس نے چلنا نہیں سیکھا تھا، اور جب حسین کا معاملہ وہاں پہنچا تو وہ لڑکا جناب کے قتل کا متولی اور سربراہ بنا، اور معاملہ وہاں پہنچا اسی طرح ہوا جس طرح امیر المومنین نے فرمایا تھا۔ مؤلف کہتا ہے کہ اب ابن بابویا سے منقول ہے کہ سوال کرنے والا سعد بن وقاص تھا، اور ابن ابی الحدید نے کہا ہے کہ وہ تمیم بن اسامہ بن زہیر بن درید تمیمی تھا، اور اس کے بیٹے کا نام ہے سعد یہ نون حسین تھا، حسین ہی ہوگا ہے سعد یہ نون۔ ایک دوسرا قول ہے کہ وہ سنان بن انس تھا۔ مترجم کہتا ہے کہ سعد بن وقاص امیر المومنین علیہ السلام اور معاویہ دونوں نے سے کنارہ کش ہو گیا تھا، لہٰذا اس کا جناب کے زیر ممبر ہونا کمزور سی بات ہے۔ پیج 49 35ویں حدیث 35 حدیث نمبر 35۔ ابن قولویہ نے اپنے اسناد کے ساتھ ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب حسین علیہ السلام جاتے تو انہیں اپنی طرف کھینچ لیتے اور پھر امیر المومنین علیہ السلام سے فرماتے اس کو پکڑ کر رکھو، پھر آپ جھک کر ان کے بوسے لیتے، اور پھر امیر المومنین گریہ فرماتے حسین عرض کرتے بابا جان کیوں روتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں؟ آپ فرماتے کہ تیرے بدن میں تلواروں کی جگہ بوسہ لیتا ہوں، اور اگر یہ کرتا ہوں امام حسین علیہ السلام نے عرض کیا ہے بابا جان میں قتل کیا جاؤں گا؟ فرمایا ہاں خدا کی قسم تم ہمارے باپ اور تمہارے بھائی قتل کیے جاؤ گے، تمہارے باپ اور تمہارے بھائی قتل کیے جاؤ گے۔ عرض کیا اے بابا جان ہمارے قتل ہونے کی جگہ الگ الگ ہوگی؟ فرمایا ہاں اے بیٹا۔ تو عرض کیا کہ آپ کی امت میں سے کون ہماری زیارت کرے گا؟ فرمایا تیرے باپ اور تیرے بھائی اور تیری زیارت نہیں کریں گے مگر میری امت میں سے صدیقین۔ معافی چاہتی ہوں سامعین، جب بھی کوئی ایسی بات جب دل پہ جا کے تکلیف پہنچاتی ہے تو آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یقیناً آپ بھی جب سنتے ہوں گے تو آپ کی بھی ایک کیفیت ہوتی ہوگی، اور میں ہمیشہ جب بھی کتاب پڑھتی ہوں ریڈنگ کرتی ہوں تو میں آپ لوگوں سے ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتی ہوں، کیونکہ بغیر باتیں کیے ہم کتاب پڑھ نہیں سکتے، کیونکہ کتابیں بولتی ہیں۔ آئیے ہم پیج 49 پر ہیں اور اب ہم 36ویں حدیث پڑھتے ہیں۔ ابن شہراشوب نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ہند نے عائشہ سے خواہش کی کہ جو خواب اس نے دیکھا تھا اس کی تعبیر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے۔ پیغمبر نے فرمایا اس سے کہو کہ وہ اپنا خواب بیان کرے۔ ہند نے کہا میں نے دیکھا ہے گویا ایک سورج نے میرے سر کے اوپر طلوع کیا ہے، اور ایک چاند میری شرمگاہ سے نکلا ہے، اور گویا ایک ستارہ اس چاند سے الگ ہوا ہے، اور اس نے ایک چھوٹے سورج پر جو پہلے سورج سے جدا ہوا حملہ کیا ہے اور اس کو ختم کر دیا ہے، پس افق تاریک ہو گیا۔ پھر میں نے دیکھا ہے کہ چند ایک ستارے آسمان میں متحرک ہیں اور سیاہ قسم کے ستارے زمین میں ہیں، لیکن ان سیاہ ستاروں نے زمین کی ہر جگہ کو گھیر رکھا ہے۔ پس پیغمبر علیہ السلام کی آنکھیں آنسو سے پر ہو گئیں اور 2 مرتبہ فرمایا باہر نکل جاؤ، باہر نکل جاؤ۔
اے دشمن خدا، تو نے میرے غم و اندوہ کو تازہ کر دیا اور مجھے دوستوں کی موت کی خبر دی ہے۔ جب وہ باہر چلی گئی تو عرض کیا، خدایا اس پر اور اس کی نسل پر لعنت بھیج۔ خواب کی تعبیر پوچھی گئی تو فرمایا، وہ سورج جو اس پر طلوع ہوا علی ابن ابی طالب ہے، اور وہ چاند معاویہ مفتون فاسق منکر خدا تعالی ہے، اور وہ تاریکی جو کہتی ہے، اور سیاہ ستارے کہ جسے دیکھا ہے کہ اس چاند سے جدا ہوگا اور اس چھوٹے سورج پر کہ جو پہلے سورج سے جدا ہوگا حملہ کیا ہے اور اس کو ختم کر دیا ہے، اور دنیا سیاہ ہو گئی ہے۔ تو اس واقعے کی تعبیر یہ ہے کہ میرے بیٹے حسین علیہ السلام کو معاویہ کا بیٹا قتل کرے گا تو اس سے سورج سیاہ ہو جائے گا اور افق دنیا تاریک ہو جائے گا۔ باقی وہ سیاہ ستارے کہ جو زمین کو ہر جگہ سے گھیر لیں گے تو وہ بنی امیہ ہیں۔ پیج 50 اور حدیث ہے 37 یعنی 37۔ شیخ ابن نما نے کتاب مسیر الاحزان میں روایت کی ہے کہ عبداللہ بن عباس سے کہ جب رسول خدا کی بیماری شدت اختیار کر گئی تو آپ نے حسین علیہ السلام کو اپنے سینے سے چمٹا لیا، اور حضرت کا پسینہ رحلت کے وقت ان پر جاری رہا، اور آپ فرما رہے تھے کہ یزید کو مجھ سے کیا کام ہے، خدا اس میں برکت نہ قرار دے، خدایا یزید پر لعنت بھیج۔ پھر آپ پر غشی کسی حالت طاری ہو گئی اور یہ حالت طول پکڑ گئی۔ دوبارہ جب آپ کی حالت سنبھلی تو حسین علیہ السلام کو سینے پر لے لیا، اور آپ دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے اور کہتے تھے، البتہ میں اور تجھے قتل کرنے والا خدا، البتہ میں، اور ایک منٹ دوبارہ پڑھتی ہوں، کو سینے پر لے لیا اور آپ دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے اور کہتے تھے، البتہ میں اور تجھے قتل کرنے والا خدا کے ہاں ایک دوسرے تک پہنچیں گے۔ اچھا جی سامعین، اگلی حدیث ہے 38ویں یعنی 38۔ مذکورہ کتاب میں سعد بن جبیر سے ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ حسن علیہ السلام آئے۔ جب حضور نے انہیں دیکھا تو رو پڑے اور فرمایا، میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، اور انہیں اپنے دائیں زانوں پر بٹھا لیا۔ پھر جب جناب حسین آئے تو جب ان پر نگاہ پڑی تو رو دیے، اور جس طرح کہ حسن کو فرمایا تھا ان سے فرمایا، اور ان کو بائیں زانوں پر بٹھا لیا۔ پھر جب جناب فاطمہ آئیں تو انہیں دیکھ کر بھی آپ روئے اور اسی طرح کہا اور انہیں اپنے سامنے بٹھا لیا۔ پھر علی علیہ السلام آئے اور انہیں دیکھ کر گریہ کیا اور اسی طرح فرمایا اور انہیں اپنی دائیں طرف بٹھا لیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان میں سے کس کو آپ نے نہیں دیکھا مگر یہ کہ گریہ کیا ہے؟ ان کے درمیان کوئی ایسا نہیں ہے کہ جسے دیکھ کر آپ خوش ہوں؟ فرمایا، قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے مجھے مبعوث برسالت کیا اور سب لوگوں نے انتخاب کیا ہے، کوئی شخص روئے زمین پر مجھے ان سے زیادہ محبوب نہیں ہے، اور میرا گریہ ان مصائب کے لیے ہے کہ جو میرے بعد انہیں پہنچیں گے۔ اور مجھے یاد آیا وہ کچھ کہ جس کے سبب وہ میرے اس فرزند حسین علیہ السلام سے مرتکب ہوں گے، گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ میرے حرم و قبر میں پناہ چاہتا ہے اور کوئی اسے پناہ نہیں دیتا، اور اس زمین کی طرف کہ جو اس کا مقتل او مصرع ہے جائے گا، اور وہ زمین کرب و بلا ہے۔ مسلمانوں کا ایک گروہ اس کی مدد کرے گا کہ جو میری امت کے شہداء کے سردار اور ان سے بہتر ہوں گے قیامت کے دن۔ گویا میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ اس کی طرف تیر پھینکا گیا اور وہ گھوڑے سے نیچے گرا ہے، پھر اسے مظلوم کر کے گوشت فند کی مانند ذبح کریں گے۔ پھر آپ آہو نالہ کرنے اور رونے لگے، اور جو آپ کے گرد تھے انہیں بھی رلایا اور ان کی فریاد بلند ہوئی، پس آپ کھڑے ہو گئے اور کہہ رہے تھے، خدایا میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں اس چیز کی کہ جو میرے اہل بیت پر میرے بعد واقع ہوں گی۔ پیج 51 حدیث نمبر 39ویں یعنی کہ 39۔ نیز مذکورہ کتاب میں کہا ہے کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ حسین علیہ السلام اپنے بھائی حسن علیہ السلام کے پاس گئے
جب انہیں دیکھا تو رو پڑے۔ آپ نے فرمایا اے ابا عبداللہ کس چیز سے آپ روئے ہیں؟ کہا کہ اس سے کہ جو کچھ آپ سے کریں گے۔ حسن علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ مجھ پر آئے گا تو وہ زہر ہے کہ جسے مجھے قتل کیا جائے گا، لیکن کوئی دن آپ کے دن کی مانند نہیں ہے کہ 30,000 افراد تیرے گرد جمع ہوں گے اور وہ سب دعویٰ کریں گے کہ 24 ہمارے نانا کی امت میں سے ہیں، اور پھر آپ کو قتل کرنے کا، آپ کا خون بہانے اور ہتک حرمت کرنے اور عورتوں اور بچوں کو قید کرنے اور آپ کے مال و اسباب کو لوٹنے پر اجتماع و اتفاق کر لیں، تو اس حالت میں بنی امیہ پر لعنت نازل ہوگی اور آسمان خون برسائے گا اور تجھ پر ہر چیز گریا کرے گی، یہاں تک کہ بیابانوں کے جانور اور دریاؤں کی مچھلیاں۔ اور 40ویں حدیث ہے، آخری حدیث ہے سامعین، آئیے پڑھتے ہیں۔ ابن قولویہ نے اپنے اسناد کے ساتھ حماد بن عثمان سے ابو عبداللہ سے روایت کی ہے کہ جس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان کی طرف لے گئے تو ان سے کہا گیا کہ خدا تعالیٰ آپ کا 3 چیزوں سے امتحان کرے گا تاکہ آپ کا صبر معلوم ہو، تو آپ نے عرض کیا کہ میں تیرے حکم کو تسلیم کرتا ہوں اے پروردگار، لیکن تیری توفیق کے بغیر صبر پر توانائی نہیں رکھتا۔ بس وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ کہا گیا پہلی چیز بھوک و گرسنگی ہے، اور یہ کہ اہل حاجت کو اپنے اور اپنے خاندان کے اوپر ترجیح دے۔ اب آپ نے عرض کیا کہ اے پروردگار، میں نے قبول کیا اور اسے پسند کیا اور تیرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا، اور توفیق و صبر تیری جانب سے ہیں۔ دوسری چیز تکذیب، وہ لوگوں کا تجھے جھٹلانا، اور خوف و خطر شدید اور میری راہ میں جان کر خرچ کرنا، اور اہل کفر کے ساتھ مال و جان کے ساتھ جنگ کرنا، اور اس آزار و تکلیف پر صبر کرنا کہ جو ان سے اور اہل نفاق سے تجھے پہنچے، اور رنج و تکلیف اور زخم جنگ میں۔ عرض کیا کہ اے پروردگار، میں نے قبول کیا اور پسند کیا اور تیرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا، اور توفیق و صبر تیری طرف سے ہے۔ باقی رہی تیسری چیز تو وہ کچھ ہے کہ جو تیرے خاندان کو تیرے بعد پہنچے گا قتل و شہادت میں سے، پس تیرے بھائی پر سب و شتم اور سختی و سرزنش دیکھے گا، مشقت و زحمت میں پڑے گا اور ظلم و ستم جھیلے گا۔ عرض کیا اے پروردگار، میں نے سر تسلیم خم کیا اور قبول کیا، توفیق اور صبر تیری طرف سے ہے۔ باقی رہی تیری بیٹی، تو میں کہتا ہوں کہ بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مصائب و آلام کی خبر دی، یہاں تک کہ فرمایا، اور اس پیج 52، اور اس بی بی کے 2 بیٹے ہوں گے تیرے بھائی سے کہ جن میں سے ایک خیانت و مکر و فریب سے قتل کیا جائے گا، اور اس کا لباس و اسباب لوٹ لیں گے اور اسے خنجر ماریں گے، اور یہ سب کام تیری امت کرے گی۔ آپ نے عرض کیا میں نے قبول کیا اے پروردگار، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہماری اس کی طرف بازگشت ہے۔ میں نے سر تسلیم خم کیا اور قبول کیا، توفیق و صبر تیری جانب سے ہے۔ باقی رہا اس کا دوسرا بیٹا، تو تیری امت اس کو جہاد کے لیے بلائے گی اور پھر اسے بری طرح قتل و شہید کر دیں گے۔ نیز اس کا بیٹوں اور خاندان میں سے جو شخص اس کے ساتھ ہوگا اس کو بھی شہید کر دیں گے، اور اس کے اہل حرم کو لوٹیں گے، بس وہ مجھ سے اعانت طلب کرے گا، جبکہ میری طرف سے اس کے بارے میں اور جو اس کے ساتھ ہوں گے ان کے متعلق فیصلہ گزر چکا ہے، اور اس کا شہید ہونا حجت ہے۔ اہل زمین پر اور آسمانوں کے رہنے والے اور اہل زمین اس پر گریہ کریں گے، اس پر جزا و فضق کرتے ہوئے، اور وہ فرشتے کہ جو آپ کی نصرت نہ کر سکے وہ بھی گریہ ہوں گے۔ پھر اس کے صلب سے ایک ایسے شخص کو نکالوں گا جس کے ذریعے میں تیری مدد کروں گا، اور اس کی جگہ یعنی بریکٹ میں وجود شخص یعنی میرے پاس زیر عرش موجود ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ احادیث جو اس مظلوم پر گریہ کرنے کی فضیلت میں ہیں، واضح و مدوش حجت ہیں ان لوگوں کے اوپر کہ جو نور خدا کو خاموش کرنا چاہتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 32 کا ترجمہ، اور خدا ابا و انکار کرتا ہے مگر اس سے کہ اس کا نور مکمل ہو کے رہے، اگرچہ کافر ناپسند کرتے ہیں۔
واقعاً ایسا ہی ہے کہ جو شخص روئے یا کسی کو رلائے یا رونے والے کی شکل بنائے، جنت اس کے لیے واجب ہے، کیونکہ رونا محبت کی نشانی ہے اور محبت ایمان و معرفت سے پیدا ہوتی ہے، اور کوئی عمل ایمان کے ہم پایا نہیں ہے، کیونکہ ایمان کی جگہ اور مقام دل ہے، اور اعمال کا مصدر اعضاء، جوارح اور ایمان و محبت اصل ہے، اور دوسرے اعمال اس کی فرع ہیں، اور ایمان و عمل کے بغیر محبت بے روح پیکر کی مانند ہے۔ اور دوسری حدیث میں گزر چکا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح پڑھو جس طرح ان کی قبر کے پاس پڑھتے ہو، یعنی سوزناک طرز کے ساتھ، اور آگے آئے گا کہ اس زمانے میں بھی لوگ آواز کو لمبا کر کے ایک دوسرے سے آواز کو ملاتے اور نوحہ پڑھتے تھے، اور خیال نہ کرنا کہ گریہ کرنا تو مستحب ہے، اور مستحبات کی طرف اس قدر توجہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عزاداری امامت کے شاعر اور نشانیوں میں سے ہے، اور اصول دین کے ساتھ ملحق ہے، مثل اذان کے کہ جس کے متعلق مسلمانوں کے تمام گروہوں کا کہنا ہے کہ اگر اسلامی شہر کے لوگوں سے اذان کی آواز نہ سنی جائے تو امام ان کے قتال کرے تاکہ اذان کی آواز بلند ہو، باوجود یہ کہ اذان مستحب ہے لیکن وہ نبوت کے شاعر میں سے ہے، لہٰذا دوستوں کو چاہیے کہ وہ دشمنوں کے فریب میں نہ آئیں اور اس خاندان کی ولا اور محبت سے ہاتھ نہ اٹھائیں، اور مومن کو صاحب عقل و خرد ہونا چاہیے۔ ملاحدہ و زنادقہ اور ان کے پیروکار اس باب میں وسوسے ڈالتے ہیں اور شہادت پیدا کرتے ہیں اور انہی لوگوں کے درمیان منتشر کرتے ہیں، اور اس سے چاہتے ہیں کہ شیعوں کے درمیان سے رسم و عزاداری کو ختم کرائیں اور کوئی شخص خاندان رسالت کو یاد نہ کرے اور دین کے احکام منسوخ ہو جائیں اور سنت اسلامی جو کہ شرفاء بزرگوں کی رسم ہے وہ ختم ہو جائے اور مجوسیوں کی رسم اور رواج تازہ کیا جائے، لیکن یہ ہونے والی بات نہیں ہے۔ خدا ایسے لوگوں کو ذلیل و خوار کرے اور ان کو اپنی رحمت سے دور کرے اور ان پر سخت لعنت اور انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کرے، اور انہیں کفار و ملحدین اور انبیاء کے قاتلوں کے ساتھ محشور کرے گا، کیونکہ انسان اسی کے ساتھ محشور ہوگا کہ جسے دوست رکھتا ہے، جو کہ آگ کی پرستش کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے تو وہ مجوسیوں کے ساتھ محشور ہوگا، اور جو ملحدین کے طریقے کا احیا چاہتا ہے تو اس کا حشر و نشر اس گروہ کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص خاندان رسالت کو دوست رکھتا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اطہار کے ساتھ ہوگا۔ وفقنا اللہ و ایاکم لا تباہم احیا ملتہم انشاءاللہ۔ سامعین، پیج 53 تک ہم نے پڑھ لیا ہے، اور اس آڈیو میں ہم یہاں پر آپ سے اجازت چاہیں گے اور اگلی آڈیو میں ہم دوسرے باب سے آغاز کریں گے۔ تو آئیے ملتے ہیں اگلی آڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔